کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھ لیتا ہے تو وہ پھر کیا ایکسپیکٹ کرے کہ کتنی دیر میں اس کا ریپلائی آ جائے گا, مطلب 24 آورس میں یا 1 ویک میں؟ تو یہ کہ جب ہم لوگ اس کام میں ہوتے ہیں نا تو نارملی ہمیں خود اس چیز کو فیل ہو جاتا ہے کہ فلانے شخص کو جلدی رپلائی دیں اور فلانے شخص کو تھوڑا ڈیلے بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, نارملی ہمیں یہ پتہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات اور, جیسا آپ نے کہا کہ ویسے تو ہر شخص اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات جاننا ہی چاہتا ہے جی, اپنا فائدہ, اپنا نفع, اپنا نقصان, جو بھی ایکس وائی زیڈ, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خواتین کا ریشیو زیادہ ہے, یعنی کہ زیادہ تر خواتین اس طرح کے سوالات پوچھتی ہیں. دیکھیں اصل میں خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ عقیدے کے لحاظ سے بہت جلدی کسی پر منحصر ہوتے ہیں. اچھا مرد حضرات ہوتے ہیں وہ لاجکس پہ جاتے ہیں, چیزوں پہ جاتے ہیں اور وہ اچھی باتیں انالائز کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے لیڈیز وغیرہ بھی مجھ سے بہت رابطہ کرتی ہیں کہ مرد حضرات بھی میرے پاس بہت رابطے میں, اور ہر عمر کے ہیں, کم عمر کے بھی مرد حضرات, لڑکے اور زیادہ عمر کے, بہت زیادہ عمر کے بھی 70-70 پلس بھی. اچھا جو رابطہ کرنے والے لوگ ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے نا وہ کسی خاص کمیونٹی سے, کوئی نہیں, مطلب ہر خاص وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسلام مذہب جو ہے نا پوری انسانیت کے لیے ہے, کسی خاص گروہ, قبیلے, قوم کے لیے نہیں ہے. تو اگر مجھ سے کوئی ہندو بھی رابطہ کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. ہاں میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی اسلامی لحاظ سے اس کا یہ حل ہے, اور آپ کے اپنے دنیاوی لحاظ سے میں کچھ حل بتا دوں گا انسانی لحاظ سے جو میرے بس میں ہوں گے. باقی جو اسلامک پریکٹسز ہیں میں اس حساب سے آپ کو بتا سکتا ہوں. باقی اگر آپ اپنی ہندوازم میں کچھ تلاش کرتے ہیں یا بدھزم میں یا کسی میں بھی تو آپ کا اپنا ایک معاملہ ہوگا. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی, یعنی کہ آج جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اگر کوئی خاص ہم آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کا یوٹیوب چینل علم الاثار میں رابطہ کر لے, وہاں پر ہمیں واٹس ایپ نمبر مل جائے گا اور واٹس ایپ نمبر پہ ہم اپنے ڈیٹیل بھیج دیں. بالکل تصویر اگر بھیج دی جائے کرنٹ تو زیادہ بیسٹ ہے, لیکن اگر نہیں بھیجنا چاہتے تو اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہم سوالات ہیں اس کے جوابات وہ دیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ میرے پاس ہر شخص کی کانفیڈینشیلٹی ہائی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ایک فیملی کے کافی ممبران ہیں تو اس فیملی کا ہر فرد ہے وہ بھی مطمئن رہے. بالکل, یعنی کہ ڈیٹا کسی قسم کا کوئی لیک نہیں ہوتا. نہیں, کیونکہ دیکھیں نا ہر شخص کی اپنی انفرادیت ہے, اس کی اپنی سوچ ہے. اگر میں اس طرح سے انفارمیشن لیک کروں گا تو یہ امانت میں خیانت ہے. اسلام جو ہے وہ امانت پہ قائم ہے, امانت اور صداقت. ٹھیک ہے. اچھا اس علم کو, یعنی کہ میں نے اپنی بارے میں معلومات نکالنا چاہتا ہوں, یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی, لیکن میں کسی اور کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی اس کے لیے بھی میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں. دیکھیں میں اس حد تک معلومات دوں گا کہ جو اس کی پرائیویسی کو ہرٹ نہ کرے. مثال کے طور سے آپ ہیں, آپ کو کوئی کسی بھی حوالے سے, کوئی دوستی کے حوالے سے, رشتہ داری کے حوالے سے کچھ آپ سے سوالات کرنے ہوں گے نا, تو جہاں اس شخص کی پرائیویسی آ رہی ہوگی یا بہت ہی پرائیویٹ اس کی باتیں ہوں گی تو وہ باتیں میں ذکر نہیں کروں گا. وہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ میں یہ سب باتیں آپ کو, کیونکہ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں معلومات اگر کوئی نکالتا ہے تو وہ اس کا مس یوز بھی کر سکتا ہے. جی, اس حوالے سے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. ہاں اچھا, یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ضروری ہے. اب جیسے آپ مجھ سے سوال کرنا ظاہری بات ہے, آپ اپنے حوالے سے کسی شخص کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ شخص میرے لیے کیسا ہے, مناسب ہے, یا میں اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح رہے گا نہیں رہے گا, یا میرا اس کے ساتھ کوآرڈینیشن کیسا ہے. یہ سوالات ایسے ہیں جو کہ آپ کی شخصیت سے منسلک ہیں, اس شخصیت کے ساتھ اس کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا. لیکن ہاں جہاں پہ اس کی پرائیویسی آئے گی کہ اس کے ذاتی معاملات ہوئے, اس کے ذاتی تعلقات ہوئے, ذاتی اس کی سرگرمیاں ہوئیں, اس حوالے سے میں کوئی معلومات نہیں دیتا نارملی. تو ظاہری بات اخلاقی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے. اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی میں جو انفرادی نوعیت کی معلومات نہیں دیتا, اجتماعی نوعیت کی معلومات دیتا ہوں. شخصی ہوتی ہیں, ملکی لحاظ سے ہوتی ہیں, اجتماعی لحاظ سے ہوتی ہیں, اس میں کوئی انفرادی بات میں ذکر نہیں. ہاں شخصیات کے بارے میں جو میں پریڈکشن یا معاملات بتاتا ہوں اس میں بھی میں ان کی ذاتی معاملات میں نہیں جاتا. جو ان کے ایک سمجھ لیں سیلیبریٹی کے حساب سے جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ایز اے شخصیت, ان کا ایک رول ہے معاشرے میں یا سوسائٹی میں, اس چیز کے بارے میں اس کے اراؤنڈ میں باتوں کو بیان کرتا ہوں. یعنی کہ یہ انفارمیشن تو پبلک ہو گئی نا, اور اگر کوئی پرسنل رابطہ کرتا ہے تو وہ پرسنل انفارمیشن شیئر کریں گے. بالکل, اس پر رول ہونا بھی یہی چاہیے. جی, ابھی بھی میرے جو لوگ رابطے میں ہوتے ہیں مختلف سوسائٹی کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, مختلف پیشے کے لحاظ سے لوگ ہیں, کچھ ملازمت پیشہ ہیں, کچھ سرکاری ملازمت سے وابستہ ہیں, کچھ آرمی کی ملازمت سے وابستہ ہیں. تو میں ان کی ذاتی معلومات میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں اور ان کو ان کے حل بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہ کہ ماشاءاللہ حل ان کو بہتر بھی ہوتے ہیں. ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مورلی اخلاقی لحاظ سے بھی ان کو بتایا جائے کہ کہاں وہ غلط ہیں, کہاں وہ صحیح ہیں, کن چیزوں کو انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے, کہاں پہ انہیں پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے. یہ سب معاملات میں انہیں بتاتا ہوں. جیسا کہ کوئی بھی عام شخص آپ سے رابطہ کرتا ہے, عام و خاص کوئی بھی ہو, اور وہ اپنے بارے میں معلومات آپ سے لینا چاہتا ہے, تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ علم الاثار کے نام سے آپ نے چینل بھی بنایا ہوا ہے, تو وہاں واٹس ایپ نمبر بھی ہے, اس واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. جی, یہاں تک تو یہ مجھے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے جس میں کوئی بھی سروس پرووائڈ کرتا ہے, تو وہ سروس کے چارجز لیتا ہے. جی, تو آپ
क्या मतलब ये फी सबीलिल्लाह होगा या कुछ पे करना होगा या डायरेक्ट आपसे रब्ता कर लें? तो मेरे लिए कोई इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इन तमाम मामलात में माली मामलात की तरफ भागूं या लालच में जाऊं। तो मैं इस चीज़ में नहीं जाता, ना मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। नहीं, वैसे पैसों की तो जरूरत होती है ना शख्स को। देखिए, अगर कोई, मैं ये करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई ज़रूरतमंद मुझसे रब्ता कर रहा है और कोई डोनर मुझसे राब्ते में है, तो मैं दोनों को लिंक करवा देता हूँ कि अच्छा। मदद कर दें इसकी, या फलाना शख्स अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उसकी मदद कर दें।